مسکراہٹ ایک دعا ہے، لیا کیجیے دیا کیجیے۔ خواہ کا اچھا بننا برا ہونے سے بھی برا ہے۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میری ہی ہاتھ میں رات اور دن ہے۔ علی ذات اللہ کی ہے، چھوٹا سوچنا جرم ہے۔ ہزار غلطیوں کے بعد بھی آپ اپنے آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پر اسے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ بڑا زخم زبان سے نکلنے والے الفاظ کا ہوتا ہے، جو جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتا ہے۔ رشتہ رکھو تو سچا، ورنہ الوداع ہی اچھا۔ نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ اپنا یقین، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد اور اپنا محافظ اس رب کریم کو بنا لے، کیونکہ بس اس کا ساتھ ہی ہمیں ہر آفت سے بچا سکتا ہے۔ وہی ہے جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے، اور بس وہی رب ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڑ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، پاگل پن کی سبھی حرکتیں ہر کسی کے سامنے نہیں کی جاتی، مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے، کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کہیں کسی بھی جگہ ہجوم میں نگاہ نہیں رکھتی، نظر کسی ایک پہ ہی ٹکتی ہے۔ لوگ تمہاری دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے تم نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ کبھی کبھی ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ زندگی کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، یہاں پر آپ کو بہت جگہ ٹھوکر لگتی ہے، کبھی اپنوں سے، کبھی خود کی ایک غلطی سے۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ جب کوئی تمہیں مکمل مل جائے تو اسے وراثتی جائیداد سمجھ کے ذلیل کر دو۔ مسکراہٹ آپ کے چہرے سے گہرے دکھ چھپا لیتی ہے، لیکن جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے چہرے کے آر پار دیکھ لیتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے، اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور پھر انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی، یاد رکھنے والی بھی نہیں ہوتی۔ خاک سے بنے ہوئے انسان میں اگر خاکساری نہ ہو تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے ایمان۔ جب قیامت میں ایک ایک نیکی کے لیے ترسو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اسلام پر چلنا کتنا اہم تھا۔ ایمان اور صحت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور کثرت سے الحمدللہ پڑھو۔ الحمدللہ شکر کرے گا اللہ، اس کی نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ الحمدللہ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے، اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ سچی بات آدھی لڑائی ہوتی ہے۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے آپ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا ایک نیکی ہے۔ خالص خوراک اور مخلص لوگ اس قدر نابینا ہو گئے ہیں کہ اگر غلطی سے مل بھی جائیں تو ہمارا ہاضمہ انہیں قبول نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کے گزاری جا سکتی ہے، زندگی 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھا کر چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔
ہمیشہ اس شخص کا انتخاب کرو جو آپ کو عزت دینا جانتا ہے اور اپنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنی عزت بنانا جانتا ہے۔ زندگی جتنی بھی مشکل ہو، دروازے کس قدر بھی بند ہو، یقین رکھو اسی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو شق کر دیا، 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہی اللہ تمام بند دروازوں کو کھولنے پر قادر ہے۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اللہ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے محبت کے ہارے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھو اور اللہ جسے چاہے اپنے عشق میں مبتلا کر کے سنوار دے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ تو مجھے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ سادگی ایمان کی علامت ہے، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ سورہ نور کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت و عظمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکام دینا ہے۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ پہلے ناچ گانا طوائف کے کوٹھوں تک تھا۔ معاشرے میں ناچنے والی عورت کو برا سمجھا جاتا تھا۔ میڈیا پر عورت کو نچا کر دن رات لوگوں کو دکھایا گیا۔ آج کسی کی بھی بیٹی ناچ کر سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی ڈال دینا تو والدین کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، اور نہ ہی معاشرے کے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں بلکہ ان کے فین بن جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دن رات ناچ گانا دکھا دکھا کر ہمارے دماغ میں ڈالا گیا۔ اب ہماری بہن بیٹی ناچے تو ہمیں عام سی بات لگتی ہے۔ اسے ہی تو مائنڈ پروگرامنگ کہتے ہیں کہ کل ہم جس ناچنے والی کو برا سمجھتے تھے آج سٹار سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہایت نرم خو ہوتا ہے حتیٰ کہ لوگ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کے پیٹ میں حرام کا کوئی لقمہ داخل ہوتا ہے تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ماں کی دعا کامیابی کا راز ہے۔ ماں کا دوسرا نام جنت ہے۔ یا اللہ میری ماں میرے باپ کو سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ ماں کا غصہ وقتی طور پر ہوتا ہے، دنیا کا کوئی رشتہ ماں سے پیارا نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकालीफ को हटाता है। अक्ल की खूबसूरती सोच में है, ज़बान की खूबसूरती खामोशी में है, हालात की खूबसूरती इस्तक़ामत में है, गुफ्तगू की खूबसूरती सिद्क़ में है। अपने ताल्लुकात को बग़ैर किसी क़बाहत के पुरसुकून तरीक़े से अंजाम पजीर करो। उन दिनों और यादों का एहतराम किया करो जिन्होंने तुम्हें इकट्ठे रखा। ऐसे लोगों से वक़ार के साथ दूर हो जाएं जो आपको ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखो। फ़कत एक वही ज़ात है जो अंधेरों में दिया जलाए रखने पर कादिर है। बस वही है जो बेचैन दिलों को सुकून बख्शता है। औरत जाहिल के लिए हवस और अक्लमंद के लिए रूह है। जो लोग ये समझते हैं कि फिल्में, ड्रामे, वेब सीरीज या इंटरनेट पर सोशल मीडिया देखने से कुछ नहीं होता, तो मेरा सवाल ये है कि पॉर्न वीडियो देखने के बाद क्यों, क्या और कैसे होता है। अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग कुछ ऐसा तख्लीक किया है कि बार बार जो चीज़ें देखता है वो मेमोरी में सेव करता है। सेव होने के बाद दिमाग बार बार बादी को सिग्नल देता रहता है कि तुम भी ऐसा करो। ये सलाहियत अल्लाह ने दिमाग में यूँ रखी कि इंसान इससे कुछ नया सीख सके, मगर दज्जाली ताकतें इसके ज़रिए लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करती हैं। जिन्नात शयातीन आपके टॉयलेट में होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए टॉयलेट में जाने की दुआ बताई है। टॉयलेट में बात नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द बाहर आ जाना चाहिए।